انبیاء کی شان میں گستاخی کرے اس کو نہ بیان کیا جائے، کوئی صحابہ کو نکما کہے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اتحاد کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے اس ملک میں کسی نے اتحاد کے لیے قدم اٹھایا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے قدم اٹھایا۔ اور ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے خلافت میں اللہ کے راستے میں ایک محاذ پر تھے، اللہ کے راستے میں گئے تھے، اسلام کی دعوت کو لے کر گئے تھے، کلمے کی دعوت کو لے کر گئے تھے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ جماعت کو ایک بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ ابن حذافہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے باندھ دیا گیا، اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پورے ساتھی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، جس کلمہ توحید کو تم پڑھتے ہو، جس اسلام کو تم مانتے ہو، جس ایمان کو تم قبول کر چکے ہو، تم اس سے پھر جاؤ، تم اس سے منحرف ہو جاؤ، تم اس دین محمدی سے انکار کر لو تو ہم تم کو آزاد کر دیں، تم کو چھوڑ دیں، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہم تم کو دردناک موت دیں گے، تمہاری موت نشان عبرت بن جائے گی۔ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ٹارچر کیا گیا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں نکالا اسلام کے خلاف۔ وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو اس بادشاہ نے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے لایا اور حکم دیا کہ ایک بڑی کڑھائی میں تیل کو کھولایا جائے۔ ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل کو کھولایا گیا، اور کھولتے ہوئے تیل میں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو زندہ ڈالا گیا۔ جیسے ہی اس کو کڑھائی میں ڈالا گیا، اس کی چمڑی جسم سے الگ ہو گئی، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں جل کر کوئلہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس منظر کے سامنے منظر دیکھا تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زار و قطار رونے لگے۔ تو بادشاہ اور اس کے کارندوں نے سمجھا کہ شاید اب اس کا دل نرم ہو چکا ہے، اب یہ اسلام سے پھر جائے گا، اب یہ کلمہ توحید سے پھر جائے گا۔ تو اب ان سے پوچھا گیا کیا بات ہوئے، رو رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر مجھے 100 جانیں دیتا اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر اسلام پر قربان کر، لیکن کفر کو نہیں، کفر کو قبول نہیں کر۔ اب اس نے دوسری ایک چیز رکھی سامنے، چلو تم اسلام کو نہیں چھوڑتے، کلمہ توحید کو نہیں چھوڑتے، تو تم میری پیشانی کا بوسہ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ مجھے ہی چھوڑ دو گے یا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو، مجھے ہی چھوڑ دو گے یا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ کہا کہ چلو ہم تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اس کافر بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا،
اور وہاں سے سارے مسلمانوں کو آزاد کرا کر لے کر جب مدینہ منورہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ آگے بڑھے۔ اس واقعے کا علم انہیں ہو چکا تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کو انہوں نے رہائی دلائی ہے۔ وہ آگے بڑھے، بڑھ کر انہوں نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کا بوسہ دیا اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ سب عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دیں۔ حالانکہ ایک کافر کے پیشانی کا بوسہ دینا یہ تعظیم ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں جائز ہو جاتی ہیں بعض حالات میں جائز ہو جاتی ہیں، اور وہ جان جا رہی ہے کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا۔ علماء نے، محققین نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ کلمہ کفر بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن دل اللہ پر مطمئن ہے۔ لیکن افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ کلمہ کفر بھی زبان سے نہ نکالے، اپنی جان دے۔ یہ بات کہ صلح کی گنجائشیں ہیں، صلح کی گنجائشیں شریعت نے رکھی ہیں کہ کہاں صلح ہو سکتی ہے اور کہاں صلح نہیں ہو سکتی ہے، کہاں اتحاد ہو سکتا ہے اور کہاں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت نے حدود بتائی ہے۔ آج کا اور کل کا کوئی لونڈا آ کر اتحاد کی دعوت دینے لگ جائے کہ اتحاد ہونا چاہیے، بے شک اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کی شریعت نے حدود بتائی۔ اتحاد کیا ہے ہمارے یہاں، ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ جب اتحاد کی ضرورت پیش آئی، ملی اتحاد کی ضرورت تھی، تو سب سے پہلے اس ملک میں کسی نے اتحاد کے لیے قدم اٹھایا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا اور مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا۔ یہ اتحاد کی جیتی جاگتی تصویر، اتحاد ہوگا، اتحاد ہونا بھی چاہیے، لیکن جن باتوں میں آدمی شریعت سے منحرف ہو، کیا اس کو بیان نہ کیا جائے؟ کوئی انبیاء کی شان میں گستاخی کرے، اس کو نہ بیان کیا جائے؟ کوئی صحابہ کو نکما کہے، اس کو بیان نہ کیا جائے؟ کوئی تفسیر بھی رائے کرے، اس کو بیان نہ کیا جائے؟ کوئی صحابہ کو نکما کہتا رہے اور ہم اپنی زبانیں بند رکھیں؟ کوئی انبیاء کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں؟ ایسے اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہاں اختلاف ہو، وہاں امت کو بتایا جائے گا کہ یہ شخص انبیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ہم بتا رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں، تو ہمیں پکڑیے، آپ دلائل دیجئے، آپ دنیا بھر سے آپ کے پاس جو ہوں، جو جاننے والے، ان کو لائیے، دلائل دیجئے کہ نہیں، یہ انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ جمہور مفسرین کے خلاف رائے نہیں ہے، یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے، یہ جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹنا نہیں ہے۔ کیمرے والا موبائل رکھ کر نماز ہو جاتی ہے، سارے علماء کہتے ہیں، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ حرام ہے میرے نزدیک، تو تیرے نزدیک حرام ہوگا تو اس پر عمل کر۔ یہ ساری چیز صلح کی شرائط ہے، وہاں صلح ہو۔